السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہے، اسی دن سے یہ مہینے حرمت والے ہیں جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے رکھے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ کیوں حرمت والا بنایا اللہ رب العالمین نے؟ اس لیے کہ جو حجاج حج کے لیے آتے ہیں، ان کی جان اور ان کا مال محفوظ رہے، اور جب وہ حج کر لیں، حج کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، تو وہ عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اپنے ملکوں کو لوٹ جائیں، ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ ان حرمت والے مہینوں کی زمانے جاہلیت میں بھی تعظیم ہوتی تھی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو تمام لوگ، چاہے وہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، سبھی تعظیم کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی وہ جس مہینے کو چاہتے حرمت والا بنا لیتے، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے جس کو چاہتے حلال مہینہ قرار دے لیتے، تو اس میں جنگ و جدال بھی کر لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم گھام کر اب اپنی اصلی حیت پر آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں۔ ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ یہ پے در پے ہیں۔ ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور 4تھا مہینہ حرمت والا رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس آیت کی توضیح اور تشریح فرما دی۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج 10ویں محرم ہے۔ سبھی مسلمانوں نے یا اکثر مسلمانوں نے روزہ رکھا، کچھ لوگوں نے نہیں رکھا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے نہیں رکھا ہوگا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد محرم کے مہینے کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، اس کی فرضیت بیان کی، اور اس کے اندر جو رمضان کے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس محرم کے مہینے کی فضیلت بیان کی ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھے، عاشورہ کا روزہ رکھے، 10ویں محرم کا روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خالف الیہود صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ یہ سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، لیکن اس روایت میں ابن ابی لیلہ ایک ضعیف راوی ہیں۔ اس سے بہتر وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خالف الیہود صوموا یوما قبلہ، یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشورہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھو، یعنی 9 تاریخ کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم اور 10 محرم 2 دن روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت مقصود تھی۔ یہودیوں کی مخالفت کیوں مقصود تھی؟ اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کو بتلایا کہ اللہ کے نبی یہ یہودی اور عیسائی اس دن کی بڑی تعظیم بجا لاتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں اور وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہم ان کی مخالفت میں 2 دن روزہ رکھیں گے۔ تو یہ اس دن کا روزہ جاہلیت کے زمانے میں قریش بھی رکھتے تھے، مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ مدینہ میں یہودیوں کی 2 آبادی تھی، 2 قبیلے تھے جو وہاں آباد تھے، دیکھا دونوں روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ اس دن کا روزہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اسی دن نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا تھا اس دن کا، اور ان کی قوم نے بھی رکھا تھا، لہذا ہم انہی کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے آج کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ، تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ روزہ رکھتے تھے، ان کی خواتین روزہ رکھتی تھیں، اور خواتین اپنے بچوں کو بھی روزے کی حالت میں رکھتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھوں میں کھلونے دے دیتی تھیں، اور وہ کھلونوں میں بہلا پھسلا کر کے ان کو رکھتی تھی، اور شام تک کھانے پینے کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے، تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہوگی، لیکن اس کا استحباب باقی رہا۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک دن کے روزے سے اللہ 1 سال کی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے گاہے بگاہے ایسے دن رکھ چھوڑے ہیں جن میں ہمارے لیے غنیمت کا سامان ہے، اور اس دن اگر ہم روزہ رکھ لیں یا کوئی عمل کر لیں جس کو کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس سے بڑی ساری فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آیا، اس میں ہم نے عرفہ کا روزہ رکھا، 2 سال کی گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ اس میں محرم کے مہینے میں 1 دن کا ہم نے روزہ رکھا، اللہ رب العالمین 1 سال کی گناہیں معاف کرے گا۔ لیکن ہمیں 2 روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو ہمیں 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، یہی افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے جو ثابت ہے، اور محرم کے مہینے میں یہی سنت ہے جس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، نہیں ڈرو گے تو جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت سخت سزا بھی دیتا ہے۔
تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی پیروی کریں جن کا آپ نے حکم دیا ہے، جن کے مطابق آپ نے عمل کیا اور صحابہ کیا کرتے تھے، اور ان سے گریز کریں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ان چیزوں کو دین کا حصہ نہ بنائیں جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آتی ہے، اور آپ یہ بات ہر خطبے میں بیان کرتے تھے، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ ہدایت یافتہ کا، مہدیین ہدایت یافتہ، تو جو ہدایت یافتہ ہو گمراہ نہیں ہوتا، وہ جہنمی نہیں ہوتا، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانت کے ساتھ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ دانت کے ساتھ پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی بات ایجاد کرنے سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں ہر نئی بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی۔ تو ہمیں گمراہیوں سے بچنا چاہیے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ فرمایا ہو، اور آپ کی زندگی میں جب تک آپ حیات تھے، دنیا میں باقی تھے، موجود تھے، آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے عمل نہ کیا ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اسی بدعت کا الٹا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کیا ہو یا فرمایا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہو آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں صحابہ نے اس کے مطابق عمل کیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچی اور اللہ کے نبی نے منع بھی نہ کیا ہو، ایسا کام سنت ہے، یہ کام سنت ہے۔ تو سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اسی کے مطابق چلتے رہو، اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور دین کے نام پر کوئی نئی چیز ایجاد کر لی گئی، اس سے بچو، کیونکہ یہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن اس محرم کے مہینے میں یہ جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت سارے مسلمان اس کو نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، تو بہت سارے مسلمان روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے، بتایا نہیں گیا ہے، یا خود سے روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، نفس پر روزہ رکھنا بھاری ہوتا ہے، لہذا وہ روزہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اس فضیلت کو نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو بے شمار ایسے مسلمان ہیں، لیکن جب اس سنت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اس سنت کی توقیر نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی عام آدمی کی سنت نہیں ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ تو اب جو لوگ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ بدعات اور خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ بدعات اور خرافات کون سی چیز محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے؟ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی کالے جھنڈے ہم دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، تعزیہ داری، مختلف چوک بنائے جاتے ہیں، چوکوں پر تعزیے رکھ دیے جاتے ہیں، اور شروع ہی سے نوح و ماتم کی مشق شروع ہو جاتی ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی لوگ ننگے پاؤں ہو جاتے ہیں، خواتین بھی، خواتین اپنے بناؤ سنگار کی جتنی بھی چیزیں اتار کر رکھ دیتی ہیں، زنجیروں کی ماتم ہوتی ہے، چھریوں کی ماتم ہوتی ہے، اپنے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے حلوے بھی بنائے جاتے ہیں، پکوان بھی پکائے جاتے ہیں، رونے اور رولانے کی محفل منعقد کی جاتی ہے، اور صحابہ کرام پر لعن طعن کی جاتی ہے اور تبرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال محرم کا چاند نظر آتے ہی ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری خرافات ہیں۔
ہمیں دیکھنا چاہیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے ہیں، آپ نے فرمایا ہے، آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے کیا یا نہیں کیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام دین کا نہیں ہے، یہ کام دین کا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہانہ شہادت حسین کا بنایا جاتا ہے اور ان کے نام پر ماتم کی جاتی ہے، نوحہ پڑھے جاتے ہیں، اسی کی دھن پر ماتم بھی کی جاتی ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پہ تماچے مارے۔ کسی گھر میں وفات ہو جائے یا کسی کے اوپر افسوس کرنے کے لیے آدمی اپنے گال پر تماچے مارے، اپنے بال نوچے، سینہ کوبی کرے، اپنے گریبان چاک کرے، چاہے پیٹ کر کے چاہے تیش میں آ کر کے یوں ہی پھاڑ دے، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو اپنے گال پہ تماچے مارے، اپنے سینے پہ مارے، اپنے گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ جاہلیت کی پکار سے مراد یہ ہے کہ جب جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص مر جاتا تھا، کسی بھی گھر کا فرد مر جاتا، بیٹا مر گیا یا باپ مر گیا یا بھائی مر گیا، تو گھر کی خواتین اور دیگر لوگ اکٹھا ہوتے اور رونا پیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ جس طریقے سے آج ہندوؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے تو ارتھی کے سامنے بیٹھ کر ان کی خواتین بال نوچتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، وہیں زمین پر لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہائے میرا شیر، ہائے میرا فلاں، ہائے میرا فلاں۔ یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جاہلیت کی یہ پکار پکارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ماتم کیا جا رہا ہے، واہ حسینہ، حسین کے نام پر یا حسین کے جو الفاظ کہے جا رہے ہیں، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ کسی کی میت پر اس کا نام لے کر کے پیٹنا، رونا، چیخنا، چلانا، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رونا اور رلانا اور رونے کی محفل منعقد کرنا، اس کے لیے ایک دلیل کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، ایک دلیل کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ وہ دلیل مسند احمد میں ہے، اور مسند احمد میں وہ دلیل ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے ان کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے اور اچانک رونے لگے، آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے گھر میں، دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بہار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل ابھی آئے تھے، مجھ کو بتایا تھا کہ یہ فرات کے کنارے، میرا یہ نواسہ فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، لہذا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ اب اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ رونا اور رلانا اور رونے رلانے کی محفل منعقد کرنا یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی جو بچے تھے اور ان کی شہادت کو جان کر کے آپ رو پڑے، لہذا رونا رلانا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی کی موت کی خبر سن کر بے اختیار آنکھ سے آنسو نکل آنا یہ فطری چیز ہے، ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رونا رلانا اور رونے رلانے کی محفل منعقد کرنا یہ سنت قرار دے رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، آپ روئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جا رہے تھے، اپنی ماں کی قبر کے پاس سے گزرے تو اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی کہ اللہ رب العالمین میں ماں کی قبر پر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اجازت چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اللہ رب العالمین سے جو دوسری اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ میں اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی۔
دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ مشرکین کے لیے استغفار نہ کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے اور آپ کے رونے کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے قرابت داروں کی، اپنی ماں کی، والد کی، بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی قبر پر جائے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں، وہ بھی رہے اور لوگوں کو رلاتا رہے؟ یہ نبی کی سنت ہے؟ کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، چھوٹا سا ننھا سا بچہ فوت ہو گیا، ابھی جاکنی کا عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں اپنی گود میں لیا اور ابراہیم کی سانسیں اکھڑنے والی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، آپ نے میت پر رونے سے منع فرمایا اور آپ خود رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جو آنسو ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہر باپ کے سینے میں رکھ چھوڑا ہے، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ کسی کا بیٹا وفات پائے گا، ظاہر ہے کہ آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روئے، دیر تک روتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے وہ یہ کہ ان العین تدمع، آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے میں غمگین ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، یہی ہم کو بھی کہا گیا ہے۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بیٹا کسی کا وفات پا جائے تو جس دن وفات پا گیا ہے اس دن رونے رولانے کی محفل منعقد کرو؟ یہ کہاں کی دلیل ہے؟ جعفر طیار کی وہاں شہادت ہوگی جنگ موتا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ فلاں جھنڈا لے گا، فلاں جھنڈا لے گا، فلاں جھنڈا لے گا، اور ایک ایک کر کے سب شہادت پا جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، آپ آنسو بہا رہے تھے۔ تو کیا یہاں پر بھی وہی کہا جائے گا کہ شہداء کی خبر جب گھروں کو پہنچے تو رونے رولانے کی محفل منعقد کرو اور ہر سال منعقد کرو؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کسی کی وفات پر سوگ منایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ کہ کسی کی بھی میت، کسی کی شہادت پر 3 دن سوگ منایا جا سکتا ہے، اور اگر بیوی ہے کسی کی تو وہ بیوی 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی۔ سوگ کا معنی یہ ہے کہ بناؤ سنگار کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرے گی، سادے کپڑوں میں رہے گی، جس گھر میں شوہر وفات پا گیا اسی گھر میں وہ رہے گی، بلا ضرورت باہر ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ یہ سوگ کا مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رونا اور رلانا اور محفل منعقد کرنا، اب اس کو سنت قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اگر اس کو سنت قرار دیا جا رہا ہے تو بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں لوگ شہید ہوئے، بہت سارے موقع پر شہادتیں ہوئی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلومانہ شہید کر دیے گئے، بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں۔ کیا ہر دن ہم لوگوں کی شہادت پر ماتم مناتے رہیں اور رونے رولانے کی محفل منعقد کرتے رہیں؟ نہیں، شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی۔ لیکن یہ شہادت حسین کیسی شہادت ہے جو ہر سال لوٹ کر آتی ہے محرم کے مہینے میں اور پورے مہینے چلتی رہتی ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں اور کیا مطلب ہے، کیا مقصود ہے۔ تو میرے بھائیو، جو خرافات شہادت حسین کے نام پر ایجاد کی گئی ہیں اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شہادت حسین کے نام پر صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا، لعن طعن کرنا،
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ایک تو ثابت بھی نہیں ہے بلکہ منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ نے جو ایک مد، ایک لب اگر گندم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا تو تم اس کو بھی نہیں پا سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ 7-8 کلومیٹر لمبا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اتنا بڑا سونا بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو انہوں نے جو اتنا خرچ کیا تھا اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور حدیث کے شروع میں صاف لفظ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار کیا بحیثیت نبی اور رسول، واختار علی اصحابہ، اور میرے ساتھی چنے اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے ساتھی چنے، فجعل لی منہم وزیرا، اور ان میں سے بعض کو وزیر بنایا، وانصارا، اور مددگار بنایا، واسحارا، اور میرا داماد بنایا، فمن سبہم، تو تم میں سے جو شخص ان میں سے کسی ایک پر بھی لعنت کرے، کسی ایک کو بھی گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ لعنت کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس پر لعنت دے رہے ہیں؟ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، کسی ایک صحابی کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کون لوگ ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، یہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، یہ جو لعنت ہے یہ بد دعا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اپنے بھائی کو لعنت نہ دے، اپنے بھائی کے اوپر لعنت نہ بھیجے، کیونکہ یہ جو لعنت کے الفاظ ہیں یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس کے اوپر لعنت پڑے گی، لیکن وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت خود اپنے اوپر لوٹ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کقتل، مومن کے اوپر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، کیونکہ لعنت میں یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنی نظر رحمت سے دور کر دے، اور جو اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جائے وہ ہلاک ہوتا ہے، وہ تباہ ہوتا ہے، وہ برباد ہوتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو، کسی مومن کو لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، کیونکہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر لعنت قیامت تک پڑتی رہے گی، جو صحابی کو گالی دے گا ان کے اوپر قیامت تک لعنت یہ پڑتی رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائیوں، خرافات سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، خرافات سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ سعادت حسین کے نام پر اب جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ بنا کر کے یا علم نکال کر کے گلی گلی میں گھومتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، پانیوں کی سبیل یا مختلف قسم کی سبیلیں جو لگائی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ کیا ہے، 350 سال کے بعد معز الدولہ نامی معز الدولہ دیلمی نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا۔ وہ شیعہ تھا، رافضی تھا، صحابہ سے بغض رکھنے والا، گالی دینے والا تھا، اس نے سب سے پہلے 350 سال کے بعد یہ ایجاد ہوئی ہے۔ اب جس کام کی ایجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 350 سال بعد ہوئی ہو، اس کا دین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ ہم مسلمانوں میں سے سبیلیں لگاتے ہیں، میٹھے میٹھے پانی، مختلف قسم کے پانیوں کی جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، جو لوگ سبیل لگاتے ہیں
وہ لوگ گویا کہ دوسرے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اس دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں اور اس کو حضرت حسین سے جوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سبیل لگاتے ہیں تو گویا کہ دوسرے مسلمانوں کو اس سنت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت روزہ رکھنے کی ہے، اس سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ اور اگر ہم مختلف قسم کی سبیلیں لگاتے، اس کا اسٹال لگاتے ہیں، کھانے پینے کے اسٹال ہوں اور پانی پینے کی سبیلیں ہوں، تو اب ظاہر ہے لوگوں کا ہجوم آتا ہے، لوگوں کا ہجوم آتا ہے تو بہت سارے اسٹال لگتے ہیں، کوئی پکوڑے بنا رہا ہے، کوئی بریانی بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے۔ اب بچوں کے لیے بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے، تو بچوں کے کھلونے بھی اس میں بکنے لگتے ہیں، غبارے بھی بکنے لگتے ہیں، ساری چیزیں، گویا کہ ایک غم کا ماحول نہیں، خوشی کا ماحول بن جاتا ہے۔ اب شہادت حسین پر جو خوشی کا ماحول اس طریقے کا پیدا کرے، وہ ناسبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ کے معاملے میں چاہے حضرت حسین ہو، حضرت حسن ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، جتنے بھی صحابہ تھے، ان کے تعلق سے اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے عدل والا موقف اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ صحابہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کے لیے چنا تھا، نبی کے تربیت یافتہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقت میں مومن لوگ تھے۔ کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے حسنہ، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی شہادتیں ہیں، اتنی گواہیاں ہیں ان صحابہ کے بارے میں، اور ان صحابہ کے بارے میں اگر ہم تبرہ کریں، اپنی زبان سے لعن طعن کہیں اور ان کو کافر جانیں اور یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، تو یہ کفریہ لفظ نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کیسے مرتد ہو گئے تھے؟ اللہ رب العالمین ادھر گواہی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ لوگ راضی ہیں۔ تو اس قسم کی جو بدعات اور خرافات ایجاد کر لی گئی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتیں ہیں صحابہ کے تعلق، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے سن 6 ہجری میں، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سوائے اس جماعت کے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، وہ صحابہ کی ہستی ہے جن سے اللہ رب العالمین نے رضامندگی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو محبت ہے، جو ایمان ہے، جو جہاد کا جذبہ ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل کو جانتے ہوئے اللہ رب العالمین نے شہادت دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور دونوں کے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی اگر ہمیں اختیار کرنا ہے تو انہیں صحابہ کے طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے سنا، جس انداز سے وحی نازل ہوئی اس کے ناقل وہی ہیں، اس کے بیان کرنے والے وہی ہیں، تو ہمیں انہی کو دیکھ کر کے اپنی راہ ہموار کرنی ہوگی، اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اتنے سارے صحابہ اور ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین بلا تفریق کہہ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور ہم ان کو جہنمی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کو جہنمی بنا رہے ہیں ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، انہیں کو سننے کے لیے روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں، سنت یعنی جو روزہ ہے اس کو چھوڑتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ ان کے لیے سیکورٹی فراہم کرتے ہیں۔ گالیاں دو ہم سن رہے ہیں، بہرے ہو گئے، ہم سنتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اگر ہم سنت کے مطابق عمل کریں، روزہ رکھیں اور اپنے گھروں میں بند کریں، اپنے گھروں میں بند رہیں، نہ نکلیں، تو جتنے بھی تماشے آج روڈ پر ہو رہے ہیں اہل بیت کے نام پر، یہ سارے تماشے اپنے آپ دفن ہو جائیں گے۔ غلطی ہماری، ہم روڈوں پر نکلتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں موقف صحیح اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو علماء کا موقف رہا ہے، امام ابو زرع رازی بہت بڑے محدث ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ عبداللہ بن عبد الکریم، امام ابو حاتم رازی جرح و تعدیل کے یہ امام ہیں، محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ، اور دیگر اہل سنہ والجماعہ جتنے بھی ائمہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا و عراقا و مصرا و شاما و یمنا فکان مذہبهم الترحم علی جمیع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکف عما شجر بینہم۔ ہم نے پایا ہے تمام شہروں میں، چاہے وہ حجاز ہو، عراق ہو، مصر ہو، شام ہو، یمن ہو، ان سب کا مذہب، ان علماء، تمام علماء کا مذہب یہ رہا ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کے اوپر وہ رحم کی دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما، ان سے رضامندگی کا اظہار کرتے تھے، رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے۔ اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئی ہیں، بشری اختلافات، بشر ہونے کی وجہ سے جو اختلافات ہوئے ہیں وہ کسی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک بشر تھے، ان کے درمیان اختلاف ہوئے، تو ان کے اختلاف کو نہ اچھالا جائے، اپنی زبان کو خاموش رکھا جائے۔ وَالْكَفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ تمام علماء کا موقف ہے، ہمارا بھی موقف یہی رہنا چاہیے۔ بلا وجہ ان کے جو مشاجرات ہیں، ان میں سے ایک ایک مسئلے کو ابھار کر کے اور جھوٹی دلیلوں کی بنیاد پر جو کہ صحیح نہیں ہے، اور صحابہ کو سب و شتم کیا جائے، یہ نامناسب ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ عبیدہ سلیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر کے کہا اما والذی بعث محمد بالحق، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لو سمعت منک ما بلغنی، تم نے جو کہا ہے اگر یہ میں نے سن لیا ہوتا، او ثبتت علیک البینہ، یا کوئی گواہی دینے والا تمہارے خلاف میرے پاس موجود ہوتا، لألقیت اکثرک، میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ کس کو گالی دے رہا تھا؟ وہ ابو بکر و عمر کو۔ علی رضی اللہ عنہ کو موقف کیا ہے، تمہارا سر قلم کر دیتا میں۔ دوسرا واقعہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے ہیں ابراہیم بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جن کو کہا گیا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے ہیں ابراہیم، وہ کہتے ہیں دخل علی المغیرۃ بن سعید، میرے پاس مغیرہ بن سعید نامی شخص آیا اور میں بالکل نوجوان تھا، اور میری شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی، تو اس نے میری تعریف کی، میری قرابت کا ذکر کیا، اور میرے شبہ کو یعنی میری مشابہت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اس کو بیان کر کے اس نے میری تعریف کی۔ پھر اس نے ابو بکر و عمر کا نام لیا، فلعنہما، روایت میں یہ ہے کہ ان دونوں پر لعنت بھیجی، ابو بکر و عمر پر لعنت بھیجی، کس کے سامنے؟ حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے ابراہیم کے سامنے۔ وَبَرِئَ مِنْهُمَا، اور ان دونوں صحابہ سے اپنی برات کا اعلان کیا۔ تو راوی کہتے ہیں قُلْتُ یا عدو اللہ، ابراہیم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن۔ لفظ پر آپ غور کریں، حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے ابراہیم کہہ رہے ہیں، جس نے گالی دی تھی، کہا کہ اے اللہ کے دشمن۔
اللہ کا دشمن اس کو قرار دیا. عندی، میرے پاس تم موجود ہو، میرے پاس بیٹھے ہو اور ان دونوں پر لعنت بھیج رہے اور برات کا اظہار کر رہے ہو. قال فخنقتہ خنقا، راوی کہتے ہیں کہ ابراہیم نے اس کا گلا دبوچ لیا. خنق کہتے ہیں اس کے گلے کو دبا دینا یہاں تک کہ سانس اکھڑنے لگے. تو جو راوی ہیں، راوی کہتے ہیں اخنقتہ بالکلام ام بغیرہ، کیا تم نے کوئی سخت سست بات کہی یا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو دبوچا؟ تو کہتے ہیں بل خنقتہ حتی ادلع لسانہ، کہا کہ میں نے اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ اس کی زبان باہر آ گئی. یہ اہل بیت کے جو بقیہ لوگ تھے یہ ان کا موقف رہا ہے. عاصم الاحول رحمہ اللہ، ان کی وفات 142 ہجری میں ہوئی ہے. مدائن کے قاضی تھے، قضاء کے عہدے پر فائز تھے. وہ کہتے ہیں اتیت برجل قد سب عثمان، میرے پاس ایک آدمی لایا گیا، پکڑ کر کے لایا گیا، اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دی. تو کہتے ہیں کہ میں نے 10 کوڑے اس کو لگوائے، تعزیراً اس کے اوپر 10 کوڑے لگوائے. پھر اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دی تو میں نے 10 کوڑے اور بڑھا دیے. اب وہ برابر عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا تھا تو عاصم الاحول کہتے ہیں کہ میں نے 70 کوڑے اس کو لگوائے. 142 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اب سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا یہ زمانہ تھا اور ان زمانوں میں صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کا موقف کیا رہا ہے. محمد بن سیرین کہتے ہیں، محمد بن سیرین یہ وہی ہیں جن کو امام تعبیر الرؤیا کے جن کو امام کہا جاتا ہے. محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میرا گمان ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں ہے، تو یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میں تجھ سے ایسا کیسے سن رہا ہوں؟ اللہ کے گھر میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کنت اعطیت اللہ عہدا، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر مجھے قدرت حاصل ہوئی تو میں عثمان رضی اللہ عنہ کے گال پر تماشا ماروں گا، یعنی ان کو رسوا کروں گا. اگر مجھے قدرت حاصل ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ مجھے مل گئے، ان کے گال پر تماشا رسید کروں گا. تو راوی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو مجھے موقع مل گیا. اب شہادت ہوئی تو لوگ ان کے گھر میں آ کر کے نماز جنازہ پڑھتے تھے اور پڑھ کر کے ان کے گھر میں سے نکل جاتے تھے، یعنی نہلا کر کے کفن دلا کر کے ان کے گھر میں رکھ دیا گیا. لوگ آتے نماز جنازہ پڑھ کے نکل جاتے تھے کیونکہ اس وقت بلوائی مدینہ میں موجود تھے، جو قاتلان عثمان تھے وہ سب وہاں موجود تھے. اور جو اسلامی فوج تھی وہ اسلامی فوج سرحدوں پر لگی ہوئی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو بلایا نہیں ان سے مزاحمت کرنے کے لیے، کہا کہ مجھے شرم آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خونریزی کرتے ہوئے اپنے دفاع کے لیے، اور یہاں تک کہ اپنی جان دے دی. لیکن اپنا دفاع اس انداز سے نہیں کیا، بلکہ جو فوجیں جہاں جہاں سرحد پر موجود تھیں ان کو باقی رہنے دیا. یہ بلوائی وہاں موجود تھے اور یہ بلوائی وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک گھر میں محصور رکھا. خلیفہ مسلمین ہے، 40 دن تک محصور گھر میں، ان کو نکلنے نہیں دیا گیا، کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچنے دی جاتی تھی، اس کنویں کا پانی بھی نہیں پہنچایا جاتا تھا یا پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا جس کنویں کو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا، گھر کے چھت کے اوپر سے چڑھ کر کے ان کو گھر میں داخل ہو شہید کیا گیا. تو ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، بلوائی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ کھلے عام ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا تدفین ہو. تو لوگ ان کے گھر میں داخل ہوتے، لوگ نماز جنازہ پڑھتے. یہ بدبخت کہتا ہے کہ مجھے موقع مل گیا ان کے گھر میں داخل ہونے کا، تو ان کی جو لاش ڈھکی ہوئی تھی، کپڑے سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فلتمت وجہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے گال پر میں نے تماچا مارا، پھر جیسے چادر تھی ویسے ہی رکھ دیا. تو اس روایت میں یہ قد یبست یمینی، جس ہاتھ سے میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو تماچا مارا تھا میرا ہاتھ سوکھ گیا. یبس کس کو کہتے ہیں؟ سوکھنے کو. یبست یمینی، میرا دایاں ہاتھ سوکھ گیا. فرأیتھا یابس، میں نے اس کو سوکھا ہوا دیکھا، کأنہا عود، گویا کہ وہ لکڑی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن سیرین کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، تابعی ہیں.
تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھا ہوا دیکھا، اور وہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے امید ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے تو اللہ رب العالمین دنیا میں ان کو سزا دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم بنایا تھا کوفہ کا، اب ان کے خلاف برابر شکایتیں اس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ رہی تھیں، یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، ٹائم سے نہیں آتے، لمبی کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری شکایتیں پہنچائی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عہدے سے معزول کر کے دوسرے کو حاکم وہاں کا بنا دیا۔ تو ابو اسحاق ان کی کنیت تھی، کہا کہ مجھ کو تم سے یہی امید تھی کہ تم سنت کے مطابق نماز پڑھاؤ گے۔ تو انہوں نے جب وہ بلائے گئے مدینہ آئے تو انہوں نے اپنا سب کچھ بیان کیا کہ اگر انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نماز نہیں پڑھا تھا ٹائم سے، یا لمبی کر دیتا ہوں یا ناقص کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں ویسے ہی نماز پڑھاتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھی۔ اور سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کے خلاف شکایت پہنچ رہی ہے۔ اب دیکھیں ایسے بدبخت لوگ اس زمانے میں موجود تھے جو ایسے لوگوں کی شکایتیں کرتے تھے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت آدمی تھے، سخت حاکم تھے، انہوں نے طلب کر لیا، معزول بھی کر دیا۔ ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد بنی عبس تھا، اس میں گئے تو اس میں ایک شخص تھا اور اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، اس کی کنیت ابو سعدہ تھی۔ جب اس مسجد والوں سے پوچھا گیا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو اس آدمی نے، اسامہ بن قتادہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سعد وہ آدمی ہیں جو ہمارے درمیان انصاف سے جو بھی چیزیں تقسیم نہیں کرتے اور انصاف سے وہ فیصلہ نہیں کرتے، اور کئی اتہامات لگائے جو اس روایت میں ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر بد دعا کر دی اور کہا کہ میں تمہارے اوپر 3 بد دعا کرتا ہوں، پہلی بد دعا یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعہ، اور میرے خلاف جو گواہی دے رہا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے طور پر کر رہا ہے، فاطل عمرہ، اس کی عمر اللہ تعالیٰ دراز کر دے، لمبی عمر اس کو دے، واطل فقرہ، اور اس کی محتاجی کو بھی لمبا کر دے، وہ فقیر رہے جب تک زندہ رہے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنے میں اللہ تعالیٰ تو اس کو گھیرے رکھ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا شیخ کبیر مفتون، یہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی عمر لمبی ہو گئی، مفتون یعنی فتنہ پرور ہو گیا، فتنے میں یہ مبتلا رہتا تھا۔ یہ آدمی کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھ کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اب یہ کرتا کیا تھا، جو بھی نوجوان لڑکیاں جاتی تھیں ان کو سیٹیاں مارتا تھا۔ یہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھائیں، یہ بڈھا آدمی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کے ساتھ بدتمیزی اگر کی جائے اور صحابہ کی زبان سے اگر بد دعا یا کوئی جملہ نکل جائے، اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے۔ کیوں سنتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی لوگ تھے۔ اگر صحابہ اللہ کے ولی لوگ نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ ولی کون ہوتا ہے۔ اللہ کے ان اولیاء پر اگر اتہام لگایا جائے، انگلی اٹھائی جائے، سب و شتم کیا جائے، ان کے اوپر تبرہ کیا جائے، تو میرے بھائیوں یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ان پر پڑتی رہے گی۔ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، وقت لمبا ہو رہا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، پھر انشاءاللہ کوئی وقت ملے گا تو اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔